23واں سپارہ 5واں رکوع سورہ صافات کی آیت نمبر 5 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ سورہ صافات کی ابتدائی آیات شریفہ کے بارے میں یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ ابتدائے اسلام کے اندر جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو سارے مجمع کو اکٹھا کر کے کھلم کھلا کلمے کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرمایا۔ سب سے پہلا خطبہ اسلام کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دیا۔ جب لا الہ الا اللہ کہا تو جتنے مشرکین مکہ اور سرداران مکہ جتنے موجود تھے سب کے سب حملہ آور ہوئے۔ کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے گھونسا مارا، کسی نے لات ماری، کسی نے نیچے گرایا، اتنی سخت قسم کی پٹائی کی کہ چہرہ بھی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ قصہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، اور پھر آخر کے اندر تھوڑا سا ہوش آیا تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنی خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے قریب تھے، جب یہ لفظ سنا تو اٹھ کر چلے گئے کہ اس کو تو ایسے وقت کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فکر ہے، اور ماں سے کہہ کر چلے گئے کہ اگر ان کو ہوش آئے تو کچھ کھلا پلا دینا۔ اب رات کی تاریکی میں آدھی رات کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ حضرت ام خیر جو ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا، انہوں نے بہت اصرار کیا کہ کچھ کھا لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، میں نے نہیں کچھ کھانا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا میں کچھ نہیں کھاتا، نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا۔ ماں تھی، مسلمان نہیں تھی اس وقت، بعد میں اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ ماں ہونے کی وجہ سے دل بہت نرم تھا، بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، بہت اصرار کیا، آخر کہنے لگی کہ میں کیسے پہچانوں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل کے پاس جاؤ۔ حضرت ام جمیل یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، انہی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو بہرحال حضرت ام جمیل کے پاس گئیں۔ حضرت ام جمیل نے آ کر بھی انکار کیا کہ میں تو نہیں جانتی، اس لیے کہ کھلم کھلا کوئی بھی مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا کرتا تھا، ابتدائے اسلام تھا۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نے اصرار کیا تو فرمایا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، اور اس کے بعد دونوں کے سہارے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر تشریف فرما تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت روئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت روئے۔ یہ جو رات تھی، یہ واقعہ بدھ والے دن کا تھا، یہ جو رات آئی ہے، اس رات میں پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، اب تو ابو جہل کو یا عمر کو، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ پاک نے قبول فرمایا اس دعا کو۔ اگلا دن جمعرات کا تھا۔ جمعرات کے دن یہ قصہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے چلے ہیں، اور وہ سارا قصہ جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ آخر جمعے کی صبح کے اندر اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سیدھے حرم کے اندر گئے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا، طواف کیا، اور پھر بلند آواز سے اعلان کیا کہ میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ جس کا تم میں سے دل چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے، وہ میرے مقابلے میں آ جائے۔ جس کا دل چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ آئے میرے مقابلے میں۔ بہت سارے مل کر اکٹھے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ان میں سے ایک کو پکڑ کر اپنے نیچے کر لیا، اور دونوں انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ وہ سب سے نیچے، اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اوپر سارے مکے والے۔ وہ نیچے سے چیختا، خدا کے لیے ان کو چھوڑ دو ورنہ میں گیا۔ اس کو چھوڑ دیا، لوگ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے پھر دوسرے کو پکڑ لیا۔ آخر وہ سب کے سب تنگ آ کر چلے گئے، اور پھر وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے کہ اس قسم کی باتیں چھوڑ دیں۔ اب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ 25 آدمی سرداران مکہ میں سے، 40 آدمی مسلمانوں کے ہو چکے، 25 آدمی اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے تھے، بڑے بڑے سردار۔ اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا اور کہا کہ یہ تیری قوم کے سردار ہیں، ایک چھوٹی سی درخواست لے کر آئے ہیں کہ تھوڑا سا سمجھوتے کے ساتھ، صلح صفائی کے ساتھ، تھوڑا سا آپ ان کو کچھ نہ کہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ان کے بتوں کو کچھ نہ کہیں، یہ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے، اس قسم کا درمیانی کو راستہ نکال لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چاند ایک ہاتھ میں اور سورج دوسرے ہاتھ میں لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں نے محنت کو نہیں چھوڑنا، میں نے تو اسی طریقے سے محنت کرنی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ کفر کے ساتھ سمجھوتا کبھی نہیں کرتے ہیں۔ اخلاق بہت اونچے، محنت بہت زیادہ، تکالیف کا برداشت کرنا بہت زیادہ، لیکن کسی موقع پر آ کر سمجھوتا کر لیں، تھوڑا سا دین چھوڑ دیں، تھوڑا سا کفر لے لیں، یہ طریقہ ہرگز انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اختیار نہیں کیا کرتے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس سارے منظر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، اگر تم اس کو کہہ لو گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجموں کے اوپر تمہاری سرداری اور حکومت چلے گی۔ جلدی سے ابو جہل کھڑا ہوا، حشرتن و ابیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے باپ کی عزت کی قسم، ہم تیری 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں جہاں ہمیں سرداری ملتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ ایک بات تو یہ کہتے ہوئے اٹھے، عجیب آدمی ہے، اتنے سارے معبود ہم نے بنائے ہوئے ہیں، سب کو چھوڑ کر ایک معبود کی دعوت دیتے ہیں، سارے معبودوں کا ایک ہی معبود انہوں نے بنا دیا، بڑی عجیب قسم کی بات ہے۔ ہمارے لیے تو رزق کا معبود الگ ہے، عزت کا الگ ہے، صحت کا الگ ہے، رات کا الگ ہے، دن کا الگ ہے، سفر کا الگ ہے، حضر کا الگ ہے، بارش کا الگ ہے، کھیتی کا الگ ہے۔ ہم نے تو ہر چیز کے لیے الگ الگ معبود بنایا، اور انہوں نے عجیب قسم کی بات کی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ بڑی عجیب قسم کی بات ہے کہ ایک ہی معبود کو مانا جائے۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اٹھو جی چلو یہاں سے، یہاں کوئی بات بوت نہیں ہونی،
ہم نے تو سمجھا تھا کہ ابو طالب ہیں، چچا ہیں، یہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، بات سمجھ جائیں گے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں حل ہونا، چلو اور اپنے دین پر قائم رہو، ان ھذا لشیء یراد۔ ساتھ میں یہ کہا کہ کوئی بات ضرور ہے، یہ بات جو ہے نا یہ اتنی ہلکی بھی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے تھے کہ ہم اکٹھے ہو کر کہیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات چھوڑ دیں گے۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ واقعی اس کے پیچھے کچھ ہے صحیح، یہ کہتے ہوئے، لیکن بہرحال ہم نے تو اپنے دین پر باقی رہنا ہے، یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے قسمیں کھا کر، اس کی تفصیلات تو گزر چکی ہیں پچھلے ہفتے کہ اللہ پاک نے کیسی کیسی قسمیں کھائی ہیں فرشتوں کی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی اللہ کے سامنے جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم ہے جو رکاوٹ ڈالتے ہیں، شیاطین کو روکتے ہیں، فالتالیات ذکرا۔ ان فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ بڑی عجیب بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اتنے سارے ہم نے بنائے ہوئے، غلط سمجھتے ہو۔ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر مزید اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ اللہ کون، معبود کون ہیں، کس صفت کے ساتھ ہیں اللہ پاک؟ اللہ وہ ہیں جو رب ہیں آسمانوں کے، رب ہیں زمینوں کے، رب ہیں آسمان و زمین کے درمیان ہر ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق کے، ورب المشارق، اور رب ہیں تمام مشرقوں کے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رب کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہم لوگ کرتے ہیں سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں پالنے والا، لیکن اس کا صحیح ترجمہ بہت وسیع ہے، بہت وسعت ہے رب کے لفظ کے اندر۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو وجود بھی عطا کرے، پھر اس وجود کو باقی بھی رکھے، اور اس وجود کے ساتھ اپنی تمام صفات کو بھی اللہ پاک اس کے اوپر استعمال فرمائیں، وہ ہے رب۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اب یہ انسان باقی کیسے رہے گا؟ اس کے لیے ہوا چاہیے، اس کے لیے گرمی چاہیے، اس کے لیے سردی چاہیے، اس کے لیے غلہ چاہیے، اس کے لیے فروٹ چاہیے، اس کے لیے دوا چاہیے، اس کے لیے اس کے ہزاروں لاکھوں جو مسائل ہیں وہ سارے کے سارے بھی اللہ پاک اس کے لیے مہیا فرمائیں۔ پیدا بھی کیا، پھر اس کے وجود کو باقی رہنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ بھی دیا، اور پھر اپنی صفات، اپنی صفت علم کو، اپنی صفت قدرت کو، اپنی صفت رحمان کو، صفت رحیم کو، صفت ستار کو، صفت غفار، جتنی صفات ہیں ان سب کو بھی اس انسان کے ساتھ اللہ پاک نے باقی رکھا۔ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی کو وجود بخشے، پھر اس وجود کو باقی رہنے کے لیے جتنے لوازمات ہیں اس کا بھی انتظام کرے، اور پھر اپنی صفات حمیدہ کو جس وقت جس صفت کی ضرورت ہو اس کو بھی اللہ پاک بطور سخاوت کے اس مخلوق کو عطا فرمائے، اس کو کہتے ہیں رب۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے رب کی اضافت مختلف چیزوں کے ساتھ کی ہے۔ کہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کتنے جہان ہیں، آج تک اس کی گہرائی، اس کی مقدار، اس کے افراد کتنے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، کوئی بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ رب العالمین۔ کہیں فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ رب ہیں آسمانوں کے، رب ہیں زمینوں کے، رب ہیں جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس سب کے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ آج تک انسان کا علم وہاں تک نہیں پہنچا۔ جہاں تک علم پہنچا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، وہ کل نہیں ہے۔ کچھ کو ہم پہچان سکے ہیں،
زمین کے اندر کیا ہے اس کا کچھ علم ہمیں ملا ہے، آسمان کے اندر آسمان پر کیا نظر آتا ہے اس کا کچھ علم سنا کر ہمیں حاصل ہوا ہے۔ جو کچھ ہے وہاں تک تو سارے انسان مل کر بھی اس کے ذرے کو نہیں پہنچے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ وہ ہیں جو رب ہیں، جس نے آسمانوں کو وجود بخشا ہے، جس نے زمینوں کو وجود بخشا ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ذرے سے لے کر بڑے سے بڑی مخلوق کو، پہاڑوں کو، سورج کو، سیاروں کو، ستاروں کو، جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، عزرائیل کو، بڑے بڑے ملائکہ فرشتوں کو، سدرۃ المنتہا کو، ساتویں آسمان کو اللہ نے وجود بخشا۔ پھر اس وجود کو کیسے باقی رکھنا ہے اس کا مکمل انتظام کیا۔ اللہ رب ہیں آسمانوں کے، زمینوں کے، وما بینہما۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں رب العرش العظیم، سبحان اللہ، عرش عظیم۔ عرش کتنا بڑا ہے، عرش اتنا بڑا ہے ایک روایت کے اندر سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ انسان کی عقل بہت مختصر اور بہت چھوٹی سی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، سمجھانے کے لیے کہ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے، آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہے، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے نظام شمسی ہیں، کتنے سورج ہیں، کتنے چاند ہیں، یہ فلکیات کا بڑا وسیع علم ہے۔ کتنے ستارے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں، کتنا کچھ ہے جو آسمان کے نیچے ہے۔ سب کا سب جمع کر لیا جائے تو پہلا آسمان اس سے اتنا بڑا ہے جیسے بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کو پھینک دیا جائے، وہ انگوٹھی چھوٹی سی ہوتی ہے اس میدان کے مقابلے میں، ایسے جو کچھ آسمان کے نیچے ہے وہ اب پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے۔ پہلا آسمان دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا، تیسرا آسمان دوسرے کے مقابلے میں اتنا بڑا، ایسے ہی کرتے کرتے ساتواں آسمان 6 کے 6 آسمانوں کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے، اور اس کے بعد جو اللہ کا عرش ہے وہ ان سب سے اتنا بڑا ہے جیسے ایک میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کے بعد اللہ کی کرسی ہے جس نے تو احاطہ کر لیا ہے سب کا۔ اللہ پاک کا عرش بہت بڑا، تو اللہ نے اپنی صفت رب العرش العظیم ارشاد فرمائی، عرش عظیم کا بھی رب اللہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ رب ہیں دونوں مشرقوں کے اور دونوں مغربوں کے۔ 2 مشرق، سورج ہر روز الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک ہی جگہ سے نہیں ہوتا، ہر روز اس کے شروق کا نقطہ الگ ہے، اس کے نکلنے کی جگہ الگ ہے۔ اس لیے فلکیات والے یہ بتاتے ہیں کہ اس پورے سال کے اندر 180 مشرق ہیں، 180 جگہ ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور 180 مغرب ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اس لیے رب المشرقین کہا، پہلا نقطہ اور آخری نقطہ 2 مشرق۔ کہیں رب المشارق کہا کہ پہلا اور آخری جتنے درمیان میں 180 کے 180، بڑا زبردست اور ایسا وسیع نظام ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کی جو صفت ہے اس کو منسوب کیا، اس کو مضاف بنایا، کبھی سماوات کی طرف، کبھی ارض کی طرف، کبھی وما بینہما کی طرف، کبھی مشارق، کبھی مغارب، اور کبھی مشرقین، کبھی مغربین، کبھی عرش العظیم، ان تمام کی طرف قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی اس صفت کو منسوب فرمایا، یہ بتانے کے لیے اللہ ایک ہی ہیں اور اللہ پاک اس صفت کے ساتھ ہیں۔ انسانوں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے اللہ پاک کو پہچاننے میں۔ یہ موٹی سی بات سامنے رکھی جائے، اللہ کی پہچان جتنی ممکن تھی کسی انسان سے، وہ بہترین طریقہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی تعلیمات ہیں۔ اس سے زیادہ نہ انسان سمجھ سکتا تھا، اس سے بہتر طریقے سے نہ انسان پا سکتا تھا۔ جو سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے افضل، سب سے جامع، سب سے معنی، جو بہترین انداز تھا اللہ پاک کے بارے میں سمجھانے کا، وہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اختیار کیا۔ جن لوگوں نے بھی نبیوں کی تعلیم کو چھوڑ کر کسی بھی اور انداز سے اللہ کو سمجھنے یا پہچاننے کی کوشش کی، انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ کسی نے تو کہا
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک شر کو پیدا کریں؟ اللہ پاک ہیں، لہٰذا پاکی کو پیدا کریں گے، لہٰذا دو خدا ہونے چاہیے، ایک شر کا پیدا کرنے والا، ایک خیر کا پیدا کرنے والا۔ ٹھوکر کھا لی اس لیے کہ انہوں نے اپنا انداز اختیار کیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، بہت سارے بت کچھ نہیں کرتے، اللہ اس میں حلول کرتے ہیں، ٹھوکر کھا لی۔ کسی نے کہا کہ جیسے اللہ شروع سے ہیں، بہت ساری چیزیں شروع سے، مختلف انداز سے انسان ٹھوکر کھاتے رہے۔ علم کلام ایک مستقل علم ہے، اور یہ ان تمام باطل خیالات کا جواب دینے کے لیے صلحاء نے ایک بہت بڑا علم کی ایک شکل بن گئی تھی، اس کو اختیار فرمایا۔ بہت وسیع کتابیں لکھی ہوئی ہیں، موٹی موٹی اللہ کی صفات کے بارے میں 4 باتیں ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا ضروری ہے، 4 موٹی موٹی باتیں، ایسی موٹی باتیں جو ہر سیدھے سے سیدھا آدمی اور ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اس کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کو اپنے دماغ کے اندر محفوظ بھی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ پاک کی جو صفات ہیں وہ غیر محدود ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں غیر محدود ہیں۔ 2 چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ غیر محدود کا مطلب مقدار کتنی ہے، کتنی صفاتیں ہیں، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ انسان کو جو کچھ بتایا گیا وہ اس کی عقل کو سامنے رکھ کر بتایا گیا کہ ہم اتنا کچھ سمجھ سکتے تھے، یہ نہیں ہے کہ ہیں ہی اتنی۔ مثلا اللہ پاک نے 99 نام ہمیں بتا دیا قرآن پاک کے اندر، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ 99 یہ ہماری ضرورت تھی، ہماری ضرورت کے مطابق بتائے ہیں، ورنہ اللہ کی صفات کہیں زیادہ ہیں۔ بہت سے اسماء حسنہ اور اللہ کے مبارک نام ایسے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بتائے، بہت سے ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم خاص کے اندر رکھے۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلاۃ نے جو دعا مانگی ہے ایک موقع پر تو کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اے اللہ، آپ کے ان ناموں کا واسطہ جو نام آپ نے قرآن میں اتار دیے یا کسی بھی آسمانی کتاب میں اتار دیے، ان ناموں کا واسطہ جو آپ نے اپنے مخصوص بندوں کو سکھا دیے، اور ان ناموں کا واسطہ جو آپ نے اپنے علم غیب کے اندر رکھے جو کسی کو بھی نہیں بتائے۔ بہرحال اللہ کی جو صفات ہیں، پہلی بات، اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، ان کی مقدار بھی اتنی ہے، تعداد بھی اتنی ہے کہ ہم نہیں جان سکتے، اور پھر ہر صفت کی گہرائی بھی اتنی ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کا علم جتنا بھی ہم سوچیں گے وہ ہماری عقل کی انتہا ہوگی، اللہ کا علم اس سے بھی زیادہ۔ جتنا ایک بڑے سے بڑا عالم اللہ کے علم کے بارے میں تصور کر سکتا ہے وہ اس کے علم کی انتہا ہے، اللہ اس سے بھی بڑے۔ جتنا ایک نبی اور رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کے بارے میں جتنے علم کا تصور فرما سکتے ہیں، اللہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ پاک کے کسی صفت کی کوئی انتہا نہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے سمندر ہیں ان سارے سمندروں کو سیاہی تصور کر لیا جائے، جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بنا لی جائیں، درخت ٹوٹ جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، پانی ختم ہو جائے گا، اتنے ہی سمندر ہم اور بیچ میں شامل کر دیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ ایک موٹی سی بات ہر مسلمان کے لیے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، کیفیت کے اندر بھی کمیت کے اندر بھی۔ ان کی مقدار کتنی ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے، جو ہمیں بتایا گیا وہ ہماری صلاحیت کو سامنے رکھ کر بتایا گیا، اور اس میں سے جس کو ہم جو سمجھے ہیں وہ ہماری انتہا ہے، اللہ اس سے کہیں بڑے ہیں۔ ایک بات یہ ہر ایک کو اس بات کا یقین، یہ لا الہ الا اللہ کا حصہ ہے۔ دوسری چیز، اللہ پاک کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات ازلی ہیں۔ جیسے اللہ خود ہمیشہ سے ہیں، اللہ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں۔
باقی ساری کی ساری مخلوقات حادث ہے، بعد میں وجود ملا ہے۔ ایک وقت تھا آسمان نہیں تھا، ایک وقت تھا زمین نہیں تھی، ایک وقت تھا سورج نہیں تھا، ایک وقت تھا سمندر نہیں تھے، ایک وقت تھا مخلوق میں سے کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا عدم، لیکن اللہ اس وقت بھی تھے اور اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھے۔ اللہ کی کوئی صفت بعد میں نہیں اللہ کو ملی۔ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، محنت کر کے عالم بنتا ہے، محنت کر کے مالدار بنتا ہے، محنت کر کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن اللہ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں اور اللہ پاک کی ذات کی طرح ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، قدیم ہیں، ازلی ہیں۔ اللہ پاک جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی رب السماوات والارض تھے۔ جس وقت آسمان نہیں تھا اللہ اس وقت بھی آسمان کے رب تھے، جس وقت زمین نہیں تھی اللہ اس وقت بھی زمین کے رب تھے، جس وقت مخلوقات میں سے کوئی نہیں تھا پھر بھی اللہ اس کے رب تھے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم مالکی یوم الدین، اے اللہ آپ روز جزا قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ قیامت ابھی نہیں ہے، کب آئے گی اللہ ہی جانتے ہیں کب آئے گی، لیکن اللہ کی یہ صفت آج بھی اللہ کے ساتھ موجود ہے۔ آج بھی اللہ مالک ہیں قیامت کے دن کے، قیامت لاکھوں سال کے بعد آئے یا کروڑ سال کے بعد آئے یا 20,000 سال کے بعد آئے، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ کی صفت جیسے اس دن ہوگی جس دن قیامت آئے گی، مالک یوم الدین اس دن ہوں گے، اسی طریقے سے آج بھی اللہ مالک یوم الدین ہیں۔ پہلی بات یہ تھی اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، کیفیت اور کمیت دونوں کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں، ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ پاک کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہیں۔ بہت سے بندے، مثال کے طور پر ایک آدمی علم سیکھتا ہے، کوئی ایسا حادثہ اس کے دماغ کو پیش آ جائے، اس کا علم ضائع ہو جائے، ایک صفت علم کی تھی اب نہیں رہی، کہا جائے گا کہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، پاگل ہو گیا جی، پتہ نہیں کیا ہوا، جو کچھ پڑھا تھا سب بھول بھال گیا۔ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ انسان کی صفت تھی لیکن وہ اس کے ساتھ لازم نہیں تھی، کچھ عرصہ ساتھ رہی، ختم ہو گئی۔ آدمی کی آنکھیں بہت تیز ہیں، بہت دور تک دیکھ لیتا ہے، بغیر چشمے کے اس کو نظر آتا ہے، لیکن یہی بندہ سوتا ہے اس کو ککھ بھی نہیں نظر آتا، کچھ بھی نہیں اس کو نظر آتا۔ آدمی کی قوت سماعت بہت کام کرتی ہے لیکن جب سو جائے گا اس کے کان موجود ہیں، سنے گا نہیں۔ انسان کے اندر جتنی صفات ہیں یا مخلوقات میں سے کسی کے اندر بھی جو صفت ہے وہ اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کے لوازمات ہیں، ہر حال میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سمجھایا اللہ پاک نے کہ اللہ پاک وہ ہیں کہ ایک ہی وقت میں ذو الجلال بھی ہیں، ذو الاکرام بھی ہیں۔ انسانوں میں سے کوئی نہیں، جب غصہ آئے گا تو انسان مہربان نہیں، ایسا نہیں ہوتا بندہ غصہ بھی کر رہا ہو اور ہنس بھی رہا ہو، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ ایک غصے کی حالت ہے یا خوشی کی حالت ہے، آدمی ایک وقت میں رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے، لیکن اللہ کی جتنی صفات ہیں جو متضاد بھی ہیں لیکن پھر بھی ہر وقت اللہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جس وقت اللہ کسی پر ناراض ہو رہے ہیں اس وقت اللہ کی صفت اکرام بھی اسی طرح اس بندے کے اوپر مبذول ہے اور اس کے اوپر اللہ پاک اس کو خرچ فرما رہے ہیں۔ جس وقت اللہ پاک مغفرت فرما رہے ہیں اس وقت صفت پکڑنے والی بھی اللہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ پاک کی جتنی صفات ہیں وہ لازمات ہیں۔ تین باتیں۔ چوتھی چیز، یہ چار چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں ورنہ علم کلام تو بہت لمبا چوڑا۔ چوتھی چیز، جیسے اللہ کی ذات لیسا کمثلہ شیء، یہ اللہ کی صفت ہے، کسی چیز کے ساتھ مشابہت نہیں دے سکتے کہ اللہ ویسے ہوں گے، نہیں کہہ سکتے۔ دنیا کے اندر کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اس فلاں کی آنکھیں ہرن جیسی ہیں، کہہ سکتے ہیں، فلاں کا حسن چاند جیسا ہے، کہہ سکتے ہیں۔
ایک کسی کے حسن کو چاند کے ساتھ، کسی کی بہادری کو شیر کے ساتھ، کسی کی درندگی کو سانپ اور بچھو کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کسی کے ساتھ بھی اللہ کو مشابہت اور تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ جیسے اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء ہے، اسی طرح اللہ کی ہر صفت لیس کمثلہ شیء ہے۔ کسی اللہ کی صفت کو کسی اور کے ساتھ ملا نہیں سکتے کہ فلاں آدمی ایسا مہربان ہے جیسے اللہ مہربان ہے، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کی مہربانی جیسی ہے وہاں تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ موٹی موٹی 4 چیزیں اللہ کے بارے میں۔ بہرحال اللہ پاک نے ان مشرکین مکہ کا جو یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ کی ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ ایسا کلمہ جانتا ہوں، اس کو پڑھ لو گے تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، اتنی موٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور جن خوش نصیبوں کے سمجھ میں آئی اللہ نے دکھا دیا۔ وہی بندے جو اونٹوں کو چرانے والے تھے، وہی لوگ جو بہت سیدھے سادے اور ان پڑھ تھے، کیسر کے، کسریٰ کے، مقوقس کے، مصر کے، سب کے خزانے خدا نے قدموں میں لا کر ڈال دیے۔ تملک العرب والعجم جو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا کر کے دکھا دیا، اللہ نے پورا کیا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ جو اٹھ کر گئے اور اٹھ کر جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات ہے، سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا، بڑی عجیب بات۔ اسی کے جواب میں اللہ نے فرمایا قسمیں کھا کر ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا رب ایک ہی ہے۔ اور وہ کیسے رب ہیں؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو رب ہیں آسمانوں کے، رب ہیں زمینوں کے، رب ہیں اس کے درمیان کی تمام کائنات اور مخلوقات کے، ورب المشارق، اور رب ہیں تمام مشرقوں کے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت کو، اپنی عظمت کو، اپنی جو اللہ نے مہربانیاں فرمائی ہیں اس کو تھوڑا سا بیان فرمایا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ تھوڑا سا دیکھو تو صحیح، تم جو کہتے ہو بہت سارے معبود ہیں، بتاؤ کس نے آسمان بنایا؟ وہ تو خود بھی مانتے تھے کہ آسمان اللہ نے بنایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو رونق بخش دی اور اس کو مزین اور خوبصورت بنا دیا، بزینۃ الکواکب، روشن ستاروں کے ساتھ۔ 7 آسمان ہیں لیکن ستارے صرف پہلے آسمان کے ہیں، پہلے آسمان دنیا اس کو کہا جاتا ہے، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ آسمان اللہ پاک نے اس کو مزین فرما دیا۔ ستارے، کتنے ستارے ہیں؟ فلکیات والوں سے پوچھو تو اخیر میں جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔ زیادہ سے زیادہ تحقیق کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی آنکھیں بہت تیز ہوں اور درمیان میں غبارات نہ ہوں اور آسمان بہت واضح طریقے سے نظر آ رہا ہو، تو ایک بہت تیز آنکھوں والا بیک وقت اگر جتنے ستارے دیکھ سکتا ہے وہ 3000، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن 1 کھرب، آج تک کی تحقیق کے مطابق 1 کھرب ستارے ہیں جو آسمان، جو ہماری دنیا، ہماری کہکشاں ہے، اس کے اندر 1 کھرب ستارے موجود ہیں، اور بہت سے ستارے پہاڑ کے برابر، کوئی ستارہ بہت بڑا کئی پہاڑوں کے برابر، کوئی ستارہ پوری زمین کے برابر، لمبا چوڑا ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ہے ستاروں کے ساتھ، وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہم نے مکمل حفاظت کا انتظام کیا سرکش شیاطین سے۔ سرکش شیاطین، ان کو پہلے اجازت تھی آسمانوں تک، آسمانوں کے قریب تک، جہاں بادل ہیں وہاں تک پہنچ جایا کرتے، اور آسمانوں کا جو نظام ہے کہ اللہ پاک ایک حکم دیتے ہیں، وہ پہلے عرش پر، 7ویں آسمان پر، پھر 6ٹھے آسمان پر، پھر 5ویں پر، پھر 4تھے پر، پھر 3رے پر، پھر 2سرے پر، پھر پہلے آسمان پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا۔ اور اس کے بعد جب آپس میں تذکرہ کرتے تھے تو شیاطین ان میں سے کچھ باتوں کو لے کر زمین پر آ جایا کرتے، اور کچھ کاہن لوگ جنہوں نے اپنی دکانیں سجائے ہوتی تھیں اور لوگوں سے پیسے وصول کیا کرتے، ان کو ڈال دیتے، وہ لوگوں سے پیسے لے کر جو ہے ایک لمبا چوڑا سلسلہ تھا جس کو کہانت کہا جاتا ہے۔
یہ سلسلہ موجود تھا، شروع میں اجازت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اوپر کے 3 آسمانوں پر پہرا لگا دیا گیا، 4 آسمانوں تک پھر بھی اجازت تھی کہ شیاطین جا سکتے تھے، اوپر کے 3 آسمان بند، وہاں نہیں جا سکتے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کو جب نبوت ملی ہے تو اللہ پاک نے مکمل طریقے سے پابندی لگا دی کہ اب کسی شیطان کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شیاطین اوپر جانا شروع ہوئے تو اوپر سے ستارے ان کے اوپر پڑتے تھے اور مار پڑتی تھی، لہٰذا یہی چیز ان کی جستجو کا سبب بنی کہ آخر دنیا میں کیا ہو گیا۔ ہمارے دادے پردادے ہمیشہ اوپر جاتے تھے اور بڑی آسانی سے باتیں سن کر آ جایا کرتے تھے، کیا ہو گیا کہ ہمیں اوپر اب جانے نہیں دیا جا رہا۔ اسی تلاش اور اسی تحقیق کے اندر جنات کی جماعت پوری زمین کے اوپر پھیل گئی۔ ادھر جب رسول پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، طائف کا قصہ ہم سنتے رہتے ہیں، واپسی پر مقام نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہاں جنات کی وہ ایک جماعت پہنچی، اور جس کے بارے میں سورہ جن کے اندر ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ وہ جنات کے جو اقوال جو اللہ پاک نے بذریعہ وحی بتائے، اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ سارا جنات نے آ کر سنا اور کہا کہ یہی یہ قرآن ہے، یہی اس کی وجہ سے جو ہے آج وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، کہ ہم تو جب دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پہروں سے بھر دیا گیا ہے، اور جو آدمی آسمان پر جاتا ہے ہم میں سے، جو جن جاتا ہے اس کے اوپر ستارے مارے جاتے ہیں، تو یہ اسی قرآن کی وجہ سے ہے۔ یہ بہترین قرآن ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ جنہوں نے یہ جو آپس میں تذکرہ کیا، رسول پاک علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی اس رات کے اندر، اللہ پاک نے بذریعہ وہی سب کچھ بتایا، اور اس کے بعد 6 موقع ایسے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جنات کے ہاں تشریف لے گئے، ان کو احکامات سکھائے، ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ مختلف موقع ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کو احکام المرجان جو جنات کے بارے میں کتاب بزرگوں نے لکھی ہے، اس کے اندر 6 واقعات لکھتے ہیں کہ 6 واقعات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ان میں سے ایک واقعے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر پیش آیا تھا، مدنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الرحمن پڑھ کر سنائی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت شریفہ پر پہنچتے تو وہ آگے سے روتے ہوئے کہتے کہ اے اللہ، ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم آپ کی ساری نعمتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال 6 دفعہ یہ واقعات بعد میں پیش آئے۔ اس رات کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا وہ جنات نے قرآن سنا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعتاً یہی سبب اور یہی وجہ ہے کہ آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، اب ہم آسمانوں پر نہیں جا سکتے، اسی قرآن کی برکت سے اللہ پاک نے بذریعہ وحی بتایا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، کہ ہم نے حفاظت کا مکمل انتظام کر دیا ہے ہر سرکش شیاطین سے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، کہ وہ سن نہیں سکتے اوپر کی مجلس میں جا کر، اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے ستارے، شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب، بھگانے کے لیے ان کے اوپر مارا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ مستقل طور پر یہ ان کے لیے سزا مقرر کر دی گئی۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، مگر کوئی آدمی، کوئی جن ان میں سے ایسا ہے جو کسی ایک آدھی بات کو اچک لیتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ ان میں سے کوئی جن کسی بات کو اچک لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت سامنے رکھی جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی من اطاع عرافا فسألہ، جو آدمی آگے کی باتیں بتانے والے کے پاس گیا، یہ بیماری آج کل بہت بڑھتی جا رہی ہے اور بہت موجود ہے ہماری جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، دنیا کے مسائل بعض دفعہ اتنے ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ بیماری بہت ہے۔
کہ اچھا جی بتائیں جی میں نے شادی کرنی ہے، وہ کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی اس کو کیا پتہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غیب کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے بھائی، اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا۔ کل کیا ہونا ہے کوئی نہیں جانتا کیا ہونا ہے۔ اچھا جی وہ کاروبار شروع کرنا ہے، بتائیں جی اس میں نفع ہوگا کہ نہیں، میرے ستارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، میری لکیریں یہ فضولیات ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، ہرگز اس کی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ جو آدمی ایسے عراف کہتے ہیں ایسے بندوں کو، اس کے پاس گیا اور اس سے ایک بات کا سوال بھی کر لیا، نہ اس کو مانا ہو، سوال بھی کیا، اس کی نحوست یہ ہوگی کہ اللہ پاک اس کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ تو اس کے لیے ہے جو عبادت کرتا ہو، جس نے کرنی نہیں ہے اس کا کیا حال ہونا وہ اللہ ہی جانے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا جو آدمی من اتا کاہنن فصدقہ، جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا پھر جو اس سے بات پوچھی اس کو مان بھی لیا، فقد برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دین سے بری ہو چکا، نکل چکا جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کتنی سخت بات ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت سے بندے ایسے ہوں گے دنیا کے اندر مسلمانوں کی فہرست میں شمار ہونے والے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمانوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کا ذرہ کتنا قیمتی ہے، اس کا دنیا میں نہیں ہم اندازہ کر سکتے۔ اس کا اندازہ اس دن ہوگا جب جہنم میں لوگ پہنچ جائیں گے اور جہنمی لوگ کہیں گے کہ تمہارے اسلام نے کیا نفع دیا، تم مسلمان تھے ہم کافر تھے، تم بھی یہاں ہم بھی یہاں۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اور ایسا جوش آئے گا، یہ جو ہے نا 10 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور اس میں سے جو یہ 4 دفعہ کی سفارش ہے یہ اسی وقت نہیں ہوگی میدان حشر اور قیامت کے دن۔ جنت میں جا چکیں گے، ہر آدمی جنت میں پہنچ چکے گا، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، اور جہنم میں جانے والے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور پھر جہنم میں کتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جس دن کافروں نے یہ طعنہ دیا کہ تمہارے اسلام کی وجہ سے تمہیں کیا نفع ہوا، تم بھی تو یہاں ہم بھی یہاں، اسی دن اللہ پاک کی رحمت کو ایسا جوش آئے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہیں سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سجدہ فرمائیں گے، اور اس سجدے کے اندر اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوگی، فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، قل تسمع وسل تعطى وشفع تشفع، فرمائیے جو فرمائیں گے ہم قبول کریں گے، جس کی سفارش کریں گے ہم قبول کریں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ جائیں اور ہر اس آدمی کو جہنم سے نکال لیں جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا۔ دوسری دفعہ فرمائیں گے ہر اس آدمی کو نکال لیجئے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے کم، اس سے کم بھی ایمان تھا۔ پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ اس آدمی کو بھی نکال لیجئے جس آدمی نے لا الہ الا اللہ سچا سمجھ کر پڑھا، خواہ اس کے مطلب کو بھی نہیں سمجھا، اس پر عمل بھی نہیں کیا، اس کو بھی نکال لیجئے۔ ایمان کا ذرہ بہت قیمتی ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ یہ بات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بندے ایمان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی بات کی تصدیق کر لی، فقط برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دین سے بری ہو چکا جو دین اللہ نے مجھ پر اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ بچانا چاہیے اپنے ایمان کو، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونا ہے، یہ شادی کامیاب ہونی ہے کہ نہیں ہونی یہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہمارے کاروبار میں نفع ہونا ہے یا نقصان ہونا اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایسے اگر سارے لوگ جانتے ہوں تو کوئی بھی نہ مرے، کسی کا حادثہ نہ ہو، کسی کے اوپر چھت نہ گرے، کسی کو کوئی مصیبت نہ آئے، بندے پہلے سے علاج کر لیں، اللہ نے نہیں بتایا ہے کسی کو۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کہانت ہے یہ بھی نجومیوں کی طرح ہے، اور نجومی لوگ جو ہیں یہ ایک جادو کی قسم ہے، اور جادو کرنا یہ کفر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کفر کی اقسام ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی سخت قسم کی باتیں فرما دی ہیں، لیکن ہمارے تجربے کے اندر یہ بات ہے کہ ہم بعض دفعہ کسی کاہن سے کسی بات کو سن لیتے ہیں اور وہ ہو بھی جاتی ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہو بھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی جو یہاں قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ شیاطین اوپر جاتے ہیں، پہرے لگے ہوتے ہیں،
جو فرشتے آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ فرشتوں کا آنا جانا تو ہے زمین پر، وہ آپس میں جو تذکرہ کرتے ہیں ان میں سے ایک آدھی بات کو یہ سن لیتے ہیں، اور سن کر جب بھاگتے ہیں تو فرشتے پیچھے سے مارتے ہیں۔ وہ ایک آدھی بات آ کر کسی کو بتا دیتے ہیں، کسی شیطان کو جو دنیا کے اندر انسانی شکل میں موجود ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں، وہ پھر اس ایک بات میں 100 باتیں ملا کر پھر جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے اور ان سے پیسے بٹورتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور اس کی موٹی سی مثال ہمارے سب کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نجومیوں نے، کاہنوں نے پیدا ہونے سے پہلے بتا دیا تھا فرعون کو کہ آپ کی حکومت میں ایک بچہ ہوگا جو آپ کی تباہی کا سبب بنے گا۔ پھر جب وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں پہنچ گیا، پھر انہوں نے بتا دیا کہ اس کی پیدائش قریب ہے۔ اسی وجہ سے تو اس نے قانون بنایا تھا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ ساری باتیں بتاتے رہے۔ اللہ پاک نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو اسی منحوس فرعون کے دربار میں 30 سال تک رکھا، وہیں پالا، وہیں ساری جوانی گزری، سارا بچپن وہاں گزرا، 30 سال۔ خرچہ بھی اسی سے دلوایا، ماں بھی موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچائی، اور ماں بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے کر گئی کہ نہیں میں نے یہاں رہ کر دودھ نہیں پلانا، اپنے گھر جا کر پلاؤں گی۔ منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ روزانہ 1000 دینار اجرت مقرر ہوئی۔ اس زمانے میں دینار کتنا تھا؟ 1000۔ میں نے نہیں پلانا، 1000 دینار۔ اللہ نے سب کچھ کیا، کسی نجومی کی عقل میں نہیں آئی کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں ہم اس کے پیدا ہونے سے پہلے پیشین گوئیاں دی۔ یہ ہے علم نجوم۔ وہی کبھی ایک آدھی بات کر دی اور اتنی سچی بات ثابت ہو گئی، اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال پیدا ہونے کے بعد پرورش پاتے ہیں، بڑی شان کے ساتھ، بڑے عزت و احترام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچتے ہیں، اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، سارے دیکھتے ہیں۔ کسی کی عقل میں نہیں آیا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ اللہ پاک کا نظام ہے، وہی چلا کرتا ہے، کسی کی بات نہیں چلنی، کوئی کہہ بھی دے تو نہیں چلنی، وہی ہوگا۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یصرف بالسیئات الا انت۔ اے اللہ جتنی بھلائیاں ہیں آپ ہی بھیجتے ہیں، اگر کسی برائی کا آنا ہوتا ہے وہ بھی آپ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہر اچھائی ہر برائی جو ہمیں پیش آتی ہے وہ آپ کی لکھی ہوئی ہے، تو ان چیزوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک نظام ہے، ایک پہرا ہے، اگر کوئی اوپر جاتا ہے اور کوئی بات اچک لیتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اللہ پاک کی طرف سے اس کو سزا دی جاتی ہے، ایک شہاب ثاقب اس کے اوپر مارا جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا ان کو دوبارہ زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے، یہ ساری کائنات بنانی مشکل ہے؟ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا سارا نظام یہ بنانا مشکل ہے؟ یہ اس بندہ جس کو ایک دفعہ اللہ پیدا کر چکے مر گیا، دوبارہ اس کو اٹھانا مشکل ہے؟ چونکہ مشرکین مکہ یہی بات تو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس رب کی قدرت کو دیکھو، جس اللہ نے اتنی عظمت والے ہیں، اتنا کچھ کر دیا، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ بہرحال اسی کی تفصیل آگے بھی ہے، جو ہم نے پڑھا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔